قیامت کے دن پل صراط پر ذرہ برابر بھی روشنی نہیں ہوگی۔ اس دن روشنی نور صرف اور صرف ایمان والوں کے پاس ہوگا، اور وہ بھی ان کے نیک اعمالوں کی وجہ سے۔ مطلب اس دنیا میں جو ہم نیک اعمال کرتے آئے ہوں گے، قیامت کے دن وہ نیک اعمال نور روشنی کی شکل میں ہمارے سامنے ہوں گے اور ہمیں جنت تک کا راستہ دکھا رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورہ التحریم کی آیت نمبر 8، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ اس دن روشنی کو، نور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن نور اور روشنی صرف اور صرف ایمان والوں کے پاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کے ان تمام حصوں کو روشن فرما دیں گے جن کے ذریعے ہم اس دنیا میں نیک اعمال کرتے آئے ہوں گے۔ اب یہ تو میدان حشر کا بتایا گیا کہ وہ بالکل تاریک ہوگا، وہاں بالکل اندھیرا ہوگا، لیکن اگر ہم دوسری طرف جنت کا ذکر کریں تو جنت کے اندر ذرہ برابر بھی اندھیرا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ایک روشن مقام ہے، ایک روشن جگہ ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ میدان حشر میں ہمارے جسموں کے جو حصے نور سے روشن ہوں گے، کیا جنت میں داخل ہونے کے بعد ان حصوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، نور ختم ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ہمارے جسموں کی اس روشنی کو اللہ ہمارے جنت میں داخل ہونے کے بعد زینہ، جس کا مطلب ہے خوبصورتی، اس میں تبدیل کر دیں گے، اور وہ نیک اعمال کی خوبصورتی جنت میں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے جسموں میں ہی رہے گی۔ اب جنت میں کچھ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے زیادہ خوبصورت ہوں گے اور کچھ لوگ تھوڑے کم خوبصورت ہوں گے، لیکن جنت میں ہر شخص ہی حسین ہوگا، اور جنت کے اندر کسی بھی شخص کو اس بات کی احساس کمتری نہیں ہوگی کہ فلانا شخص میرے سے زیادہ خوبصورت ہے، زیادہ حسین ہے اور میں کم حسین ہوں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ روزے قیامت کچھ لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ جو چہرے چمکدار ہوں گے وہ ان کے ہوں گے جن کا ایمان پکا ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 106 اور 107، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، ہنستے اور خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے سیاہ اندھیرے میں ڈھکے ہوئے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے پورے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، پھر دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوں گے، اور پھر تیسرے گروہ کے چہرے ستاروں کی مانند چمکدار ہوں گے۔ اب جنت میں ہمارے جسم، ہماری فارم بہت الگ ہوگی، اور اس فارم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اہل جنت کو حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ ان کی عمر 33 سال ہوگی، ان کے جسم پر ایک بھی بال نہیں ہوگا، اور ان کی آنکھوں میں سرما لگایا جائے گا۔ اب جنت میں ہم سب کی ہائٹ 60 گز ہوگی، جو تقریباً 90 فیٹ بنتی ہے، اور جنت کے اندر ہم سب کی عمر 33 سال ہوگی، ہم سب 33 سال کے جوان ہوں گے۔ اب جنت اس دنیا سے بالکل الگ جگہ ہے۔ اب اس دنیا میں اگر کسی شخص کی ہائٹ 90 فیٹ ہو تو ہمیں وہ بہت عجیب لگے گا، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح اگر ہم جنت میں اپنی ایج کو دیکھیں تو بتایا گیا ہے کہ 33 سال کے جوان، لیکن اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں دیکھیں تو جوانی تو 25 سے 27 سال میں ہوتی ہے۔ تو جنت بالکل اس دنیا سے ایک الگ جگہ ہے، اور جنت کی زندگی کا اس دنیا کی زندگی کے ساتھ بالکل بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ اب جنت میں ہماری ایج کو لے کر ایک بہت ہی خوبصورت سا واقعہ ہے کہ جس میں ایک بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، کیا اب میں جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا کہ کوئی شخص بھی جنت میں بوڑھا داخل نہیں ہوگا، تم جنت میں داخل ہوگی لیکن جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ اب اس کے علاوہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُوبًا أَتْرَابًا۔ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، ان کو کنوارا ورجن بنایا اور محبت کرنے والا اور ہم عمر بنایا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ آیات جنت کی حوروں کے لیے ہیں یا اس دنیا کی عورتوں کے لیے، ان مسلمان عورتوں کے لیے جو جنت میں داخل ہوں گی؟ تو اس کا جواب بہت سمپل ہے کہ حوروں کی فزیکل خوبصورتی جیسی بتائی گئی ہے، ایمان والی عورتیں بھی بالکل ویسی ہی ہوں گی، بلکہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔
ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل ام حور العین؟ اے اللہ کے رسول، کیا اس دنیا کی عورتیں زیادہ افضل ہیں یا جنت کی حوریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل نساء الدنیا افضل من الحور العین کفضل زہارت علی البطانۃ، کہ اس دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں سے ویسے ہی افضل ہیں جیسے ایک کپڑا جو سلا ہوا ہو اور اس کپڑے کی دو سائڈز ہوں، ایک اندر کی سائڈ اور ایک باہر کی۔ اب جیسے کپڑے کے باہر کی سائڈ بالکل حسین سلی ہوئی ہوتی ہے، دنیا کی عورت بالکل ویسے ہی ہے، اور اس کے مقابلے میں حور اس کپڑے کے اندر کی سائڈ کی طرح ہیں، جو سلی ہوئی تو ہوتی ہے لیکن کپڑے کے باہر کی سائڈ جتنی اچھی اور حسین نہیں ہوتی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَبِمَا زَكِي یا رسول اللہ، کہ یہ سب جو آپ نے بتایا کس وجہ سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ، ان کی نمازوں کی وجہ سے، ان کے روزوں کی وجہ سے اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے۔ تو اب جب اس دنیا کی عورت جنت میں داخل ہوگی تو اس کے پاس ایک تو جنت کی خوبصورتی ہوگی اور دوسرے ان نیک اعمالوں کی جو وہ اس دنیا میں کرتی آئی ہوگی، اور ان اعمالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کی عورت جنت کی حوروں سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر جنت کی عورت اپنی کلائی کو آسمان و زمین کے درمیان دکھا دے تو ساری کائنات اس کے حسن کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ دکھا دے تو اس کا دوپٹہ سورج کی روشنی چھین لے، سورج کی روشنی اس کے سامنے کم پڑ جائے، اور اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دے تو اس کے حسن کی وجہ سے زمین و آسمان کی ہر چیز روشن ہو جائے، چمکدار ہو جائے۔ جنت میں تمام مردوں اور عورتوں کا حسن اتنا زیادہ ہے کہ یہ دنیا اس حسن کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتی۔ اب اس کے علاوہ جنت میں ہمارا صرف اور صرف حسن نہیں زیادہ، بلکہ ہمارے جسم کی فنکشنلٹی بھی الگ قسم سے ہے، ہمارا جسم بھی بالکل الگ طریقے سے کام کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنتی لوگ کھائیں گے اور پئیں گے مگر وہ تھوکیں گے نہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی حاجت ہوگی، اور نہ ہی ان کو پیشاب کرنے کی ضرورت ہوگی، اور نہ ہی ان کو کھانا ہضم کرنے میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ پھر کھانا ہضم کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ ڈکارے لیں گے اور ان کو پسینہ آئے گا اور ان کا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور وہ پسینہ اور ڈکاروں کی بدبو نہیں ہوگی بلکہ اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اب اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنت میں ایک اعلان کرنے والا ہوگا جو یہ اعلان کرے گا کہ آپ کے لیے یہاں ہمیشہ کی صحت رکھی گئی ہے، اور یہ کہ آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، اور یہ کہ آپ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ کہ آپ یہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور یہ کہ آپ ہمیشہ خوشحال رہیں گے، کبھی بھی مفلسی نہیں آئے گی۔ اور جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے اور ان کے لیے اعلان کیا جائے گا کہ یہ جنت ہے اور تم لوگ اس کے وارث بنائے گئے ہو ان نیک اعمالوں کے بدلے جو تم کرتے آئے ہو۔ تو اب بات بہت سمپل ہے، اگر آپ اس دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے، اللہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ آگے جنت کے اندر آپ کو اندر سے بھی خوبصورت بنا دیں گے اور آپ کو باہر سے بھی خوبصورت بنا دیں گے۔ اپنا اور اپنے ایمان کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔